یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں. سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد. آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم. اس سے پہلے بتا دوں ہم لوگ نیک بننا نہیں صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. یہ سچ ہے کہ موسم ذرا ہموار نہیں ہے. یہ سچ ہے کہ موسم ذرا ہموار نہیں ہے. خاموش مگر آپ کا فنکار نہیں ہے. یہ سچ ہے کہ موسم ذرا ہموار نہیں ہے. خاموش مگر آپ کا فنکار نہیں ہے. واہ واہ واہ. جیتیں گے ہم اس میں مگر وقت لگے گا. جیتیں گے ہم اس میں مگر وقت لگے گا. دشمن کا ہمارے کوئی معیار نہیں. دشمن کا ہمارے کوئی معیار. واہ 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 واہ. کیا کہنا. بہت شکریہ, بہت محبتیں, بہت اچھا سن رہے ہیں آپ. میں تھوڑی دیر مشاعرہ پڑھوں گا, پھر کوشش کروں گا کہ تھوڑی شاعری بھی سناؤں. مشاعرہ اس لیے پڑھوں گا کہ اب تک آپ شاعری سن رہے تھے, تھوڑا مشاعرہ سنا دیتا ہوں. پھر ایک آدھ نظم پڑھوں گا جو میرے من سے جڑی ہوئی ہے, دل سے جڑی ہوئی ہے. بہت اچھا سن رہے ہیں آپ. جی ہاں, وہ سب سنا دوں گا. پہلے ایک مطلع اور 2-3 شعر پڑھتا ہوں جو بڑا ضروری سا ہے. ارشاد. وسیم ملک صاحب نے کہا کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں. دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی. میں ایک مطلع پڑھتا ہوں اور ایک آواز اٹھی ابھی 4, 6, 5, 10 دن پہلے, اور وہ آواز بڑی ہلکی سی آواز تھی لیکن بہت بڑے انسان کی تھی. بات بہت ہلکی تھی. میں بھی بڑی ہلکی پھلکی بات سے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ کی دعا ملے. جی بھائی. یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں. وہی مجھے سن کے بتائے گا. یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں. یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں. وطن پر ہنس کے جو کٹ جائے ایسے سر بناتے ہیں. وطن پر ہنس کے جو کٹ جائے ایسے سر بناتے ہیں. وطن پر ہنس کے جو کٹ جائے ایسے سر بناتے ہیں. انہیں بلڈوزروں کے بازوؤں پر ناز ہے لیکن انہیں بلڈوزروں کے بازوؤں پہ ناز ہے لیکن ہمارا فرض ہے ہم بے گھروں کے گھر بناتے ہیں. ہمارا فرض ہے ہم بے گھروں کے گھر بناتے ہیں. اور ایک شعر اور وہاں تک پہنچیے گا تو میں سن کے بتائیے گا کہ عجب ہے کینوس ان کا, عجب ان کی. دوستو ندائی ممبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں. خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے. انہوں نے تیسرے روز حکم دیا کہ جو عرب کوفہ, بصرہ اور مصر وغیرہ سے مدینہ منورہ آئے ہیں وہ واپس چلے جائیں. لیکن ابن سبا اور اس کے گروہ نے صاف انکار کر دیا. حقیقت میں یہ وہ لوگ تھے جو اپنے کو حضرت علی کا شیدائی ظاہر کرتے تھے لیکن ان کے کسی
حکم کی تعمیل نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ گہری نظر سے تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ یقیناً اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ جنگ جمل ہو یا صفین اور نہروان، ان تینوں جنگوں کے پس پردہ صبائی ذہن کام کر رہا تھا اور ان جنگوں میں تقریباً 1 لاکھ مسلمانوں کا خون ناحق بہا۔ دوران جنگ ایسے کئی مواقع پیش آئے جب صلح کے امکانات ظاہر ہوئے، مگر صبائی ذہنیت نے ان امکانات کو انتہائی عیاری کے ساتھ معدوم کر دیا۔ ایسا بھی ہوا کہ صلح کے امکانات دیکھ کر ان صبائیوں نے رات کی تاریکی میں کسی ایک لشکر پر حملہ کر دیا۔ اس لشکر والوں نے سمجھا کہ ہم پر زیادتی ہوئی۔ جب صلح کی بات چل رہی تھی تو دوسرے لشکر والوں کو حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چنانچہ انہوں نے بھی جوابی حملہ کر دیا اور دونوں لشکروں میں وہ ٹکراؤ ہوا کہ ہزاروں کلمہ گو خون میں نہا گئے۔ ظاہر ہے جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو یہ تحقیق کرنے کی فرصت کسے ہوتی ہے کہ ابتدا کس جانب سے ہوئی ہے۔ جذبات تو پہلے ہی جوالا مکھی بنے ہوتے ہیں، طبیعتوں میں ہیجان اور جوش تو پہلے ہی سے ہوتا ہے۔ اس وقت تو سوچ بس یہی ہوتی ہے کہ حملے کا جواب پوری شدت سے دیا جائے، اینٹ کے جواب میں پتھر برسائے جائیں۔ جنگ جمل میں بعینی یہی صورت پیش آئی اور جنگ صفین میں بھی اس صبائی ٹولے نے مصالحت کے مذاکرات کو سبوتار کر دیا۔ خلافت حسین میں واقعات کو انتہائی اختصار کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ واقعہ کربلا کا پورا پس منظر بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ جب حضرت علی کو ان کے اپنے ہی گروہ کے عبد الرحمن بن ملجم نے شدید زخمی کر دیا تو انہوں نے جام شہادت نوش کرنے سے پہلے حضرت حسن کو نماز کے لیے اپنا جانشین مقرر کر دیا، اور ایسا کرنا اس وقت خلافت کے استحقاق کی طرف اشارہ ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں حضرت معاویہ سے صلح کی ترغیب بھی دی تاکہ امت میں اتحاد کی فضا پیدا ہو۔ یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک وقت میں مسلمانوں کے 2 گروہوں میں مصالحت کرائے گا۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہوں کو مسلمان قرار دیا۔ یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب حضرت حسن کو صلح ہی کرنی ہی اور حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہی کرنی تھی تو پھر انہیں خلیفہ بننے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر حضرت حسن رضی اللہ عنہ فوراً صلح کر لیتے تو انہیں عراقیوں اور صبائیوں کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا۔ چنانچہ انہوں نے عراقیوں سے اپنی خلافت پر بیعت تو لے لی، لیکن اس کے ساتھ ان سے یہ عہد بھی لے لیا کہ جس سے میں یہ لڑائی کروں تو تم اس سے لڑائی کرو گے، اور جس سے میں صلح کروں تم بھی اس سے صلح کرو گے۔ چنانچہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ساتھ ایک مختصر سی مڈبھیڑ کے بعد صلح کر لی اور ان کے ہاتھ پر خود بھی بیعت کی اور اپنے بھائی حضرت حسین کو بھی بیعت پر آمادہ کر لیا۔ شیعہ حضرات کی مشہور کتاب رجال کشی میں ہے کہ حضرت حسن نے صلح کرنے کے بعد حضرت معاویہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ جب وہ کوفہ آئے تو انہیں حضرت علی کی جامع مسجد میں لے گئے، پھر انہیں اپنے ابا کے ممبر پر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھے، پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، صلح کا اعلان کیا اور سب لوگوں کے سامنے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر حضرت حسین کی طرف دیکھا، انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ اس موقع پر حضرت حسن کے ساتھ ان کی فوج کا کمانڈر ان چیف قیس بن سعد بھی موجود تھا۔ فوجی آدمی تھا، دماغ ذرا گرم تھا، وہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کتاب میں ہے کہ پھر قیس بن سعد بن عبادہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور بیعت کرو کیونکہ معاویہ میرے امام ہیں۔ یہ بات شیعہ کی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔